بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم عاصم شہزاد۔ آج کے پروگرام میں ہم جس اہم ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہکپ ہچکی۔ ہمارے جسم میں چھاتی اور پیٹ کے درمیان ڈایافرام مسلز میں حرکت کی وجہ سے ہچکی پیدا ہوتی ہے، یعنی ہمارے لنگز کے نیچے مسل سے بنی ایک پلیٹ ہوتی ہے جسے ڈایافرام کہا جاتا ہے۔ یہ ڈایافرام آکسیجن جذب کرنے اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب بھی ہم سانس کے ذریعے ہوا کھینچتے ہیں تو یہ ڈایافرام نیچے چلا جاتا ہے تو ہمارے لنگز میں ہوا بھر جاتی ہے، اور جب ہم سانس چھوڑتے ہیں تو ڈایافرام اوپر کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اس طرح ہمارے لنگز منہ یا ناک کے راستے ساری ہوا باہر نکال دیتے ہیں۔ ہمارے اس ڈایافرام کو کب اور کیسے موو کرنا ہے اس کا آرڈر ہمارا دماغ دیتا ہے۔ جب بھی ہمیں ہچکی آتی ہے تو ہمارا دماغ ڈایافرام کو سگنل دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گلے کے اندر کافی ساری ہوا ایک دم سے چلی جاتی ہے۔ تو جب ہمارا جسم ایک دم سے خوب ساری ہوا اپنے اندر لینے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے گلے میں موجود ووکل کارڈ ایک دم سے بند ہو جاتا ہے، اور یہ ہچکی کی آواز ووکل کارڈ کے بند ہونے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اکثر اوقات جب ہمارے ڈایافرام کے نیچے موجود معدہ کسی وجہ سے سکڑتا ہے تو ہمیں ہچکی محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے معدے کے اندر بہت ساری ہوا چلی جائے، اس کے علاوہ زیادہ تیزی سے کھانا پینا یا پھر زیادہ زور سے رونے اور زیادہ زور کے ساتھ ہنسنے سے بھی ہچکی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اکثر اوقات ہچکی کی کیفیت جو ہے یہ بغیر کسی علاج کے خود بخود کچھ ہی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہچکی لمبے عرصے تک برقرار رہے تو لوگ اکثر اسے ختم کرنے کے لیے مختلف ٹوٹکوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہی سانس میں ڈھیر سارا ٹھنڈا پانی پینا، سانس کو روکنا اور اپنی توجہ کسی جگہ مرکوز کر لینا وغیرہ۔ لیکن یہ ٹوٹکے ہر کسی کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتے اور کسی مناسب دوا کی ضرورت پڑ جاتی ہے جس کے استعمال سے ہچکی کا علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہچکی کی کیفیت بہت زیادہ طول پکڑ جائے اور ہر طرح کی کوشش کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہو تو یہ کسی پیچیدہ بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گردوں میں خرابی کی وجہ سے بھی ہچکی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی ہچکی کے بارے میں جدید ریسرچ کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہماری طب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ ایسا ہے کہ ہچکی ہمارے جسم کا دفاعی عمل ہے۔ خشکی اور سردی کی تحریک کی وجہ سے ہچکی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ فم معدہ کھل جائے تو یہ دفاعی عمل اس کو پھر سے سکیڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس صورت میں ہچکی کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، ہچکی کی صورت میں 4-5 دانے کالی مرچ چبا چبا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوارش شاہی یا جوارش کمونی کے استعمال سے بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی طرح سے بھی ہچکی جو ہے یہ نہ رکے تو اس کے لیے بہترین علاج آپ کو بتا دیتا ہوں، نوٹ فرما لیں۔ سنڈ، نشادر، کالی مرچ، پیپلامول اور مگا 10-10 گرام، خشک پودینہ 20 گرام، گندک آملہ سار، بادیان، ریون فتائی اور میٹھا سوڈا 40-40 گرام۔ اس کے ساتھ نمک سفید 80 گرام۔ ان تمام اجزاء کو صاف کر کے آپ گرینڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں۔ آدھا چمچ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہچکی کا مسئلہ مستقل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ بھی صحت کے حوالے سے اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ آنے والے پروگرام میں مزید کسی مرض اور اس کے علاج کے بارے میں تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔